وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی کا سوال، سورہ ملک جو پڑھتے ہیں آیا اس کو ترجمہ پڑھنا چاہیے، اس کا آنا چاہیے ترجمے کا، یا ویسے اگر پڑھے گا عربی تو اس کو ثواب ملے گا؟ بھائی عربی اگر پڑھ رہا ہے بغیر ترجمے کے بھی تو اس کو جو ثواب تو ملے گا جی۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، الف حرف و میم حرف و لام حرف، یعنی الف لام میم یہ تین حرف ہیں اور اس کے پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں، 30 نیکیاں، یعنی الف 10 نیکیاں، لام 10 نیکیاں، میم 10 نیکیاں، تو الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں بن جائے گی۔ تو اب الف لام میم کا ترجمہ دیکھ لیں تو یہ کسی کو بھی نہیں پتا، یہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بتایا ہی نہیں، اس کا کیا مطلب ہے، کیا اس کا معنی ہے، اس کی کیا مراد ہے، اللہ ہی جانتے ہیں۔ یہ حروف مقطعات الف لام میم را، الف لام میم صاد، طا سین میم، طٰ یاسین، یہ ایسے حروف ہیں کہ ان کا معنی اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی نہیں بتایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ پڑھتے ہیں تو نیکیاں ملتی ہیں، جیسا یہ حدیث میں نے پیش کی ہے، یہ ترمذی کی حدیث ہے اور روایت بھی ثابت ہے کہ الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اب اس کا ترجمہ کسی کو آتا ہے؟ کسی کو بھی نہیں آتا، اللہ کے علاوہ کوئی مطلب اس کا جانتا ہی نہیں۔ اور ترجمے والے جو ہیں یا مفسرین انہوں نے اس کا مطلب کیا ہے، اللہ اعلم بمرادہ، کہ اللہ ہی اس کی مراد کو جانتے ہیں، اس کا معنی مفہوم اللہ ہی جانتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو پھر اس کے پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں، تو سورہ ملک ترجمے کے بغیر پڑھیں گے تو نیکیاں تو ملیں گی انشاءاللہ، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نیکی نہیں ملے گی، اجر ثواب ملے گا، ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں نامہ مال میں جو درج ہوتی ہیں وہ تو انشاءاللہ ہوں گی۔ باقی یہ ہے کہ اس کے معنی مفہوم کا ترجمے کا پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اس کے اندر، جو ہم پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں کیا درس دے رہے ہیں، اللہ کیا ہمیں بتا رہے ہیں، تو یہ علم تو ہونا چاہیے نا۔ بالکل بندہ لا علم رہے یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، سیکھنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔